اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ آج مولا کائنات کی بندگی کے بارے میں ہم بتائیں۔ مولا کائنات نے بندگی کی معراج میں کب پہنچے؟ آپ کے سب غزوات ہیں، ان غزوات میں سے ایک غزوے کا ذکر کریں گے جس میں آپ جو ہے تو اس جنگ میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیسا کام کرتے ہیں اور بغیر اللہ کے کیسے، یہ سب بتا دیا۔ اور آپ کے وہ بندگی کی بڑی معراج ہے۔ آپ نے جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ خندق، سبھی کی جو ہے تو اسٹڈی کی ہے۔ اور آپ مولا کائنات نے جو ہے بہادری کے سب شجاعت آپ دیکھیں گے۔ خیبر میں مرہب کو مارا، اس کے بھائی انتر کو، حارث کو، ان سب کو آپ جو ہے تو یہ شجاعت، یہ جہاد، یہ بھی بندگی کی وجہ سے کیا ہے آپ نے، مگر یہ بندگی کی اس میں معراج کا پہلو آپ کو نہیں دکھے گا۔ اس میں آپ دوسرے بھی پہلو ڈھونڈ سکتے، مگر بندگی کا معراج کا پہلو، جو آپ کی بلندی کا اگر پہلو دیکھنا ہے تو آپ جنگ خندق دیکھیں۔ جنگ خندق میں بہت بڑا پہلوان، نامی گرامی پہلوان عمر ابن عبدود تھا۔ عمر ابن عبدود جو ہے، یہ عمر جو ہے، عمر ابن عبدود اتنا طاقتور تھا کہ جب اس نے چیلنج کیا تو حضور کے صحابہ بیٹھے تھے اور اس نے بولا کہ بھی تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو ایک صاحب جو تو اٹھ کے کہا کہ ارے بھائی اس سے کیا لڑنے جاتے، وہ تو اونٹ کی بچے کو اپنے ہاتھ میں ڈھال بنا کر جو تو لڑتا ہے، اتنا جو تو طاقتور اور اتنا بہادر ہے۔ یعنی اس کی بہادری کے چرچے خود مسلمانوں میں اتنے زیادہ تھے کہ جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے لڑیں اس سے؟ وہ اتنا سب کے جو تو تاریخ میں ہے کہ بھئی سب کے سروں پر جیسا کہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی سر تک نہ ہل رہا تھا اس کے چیلنج کے اوپر۔ اس وقت مولا کائنات نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ حضرت علیہ السلام گئے اور اس کو بے انتہا بہادری سے لڑے اور وہ زیر ہو گیا۔ جب زیر ہو گیا، آپ اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی اب گردن ہی کاٹنے والے ہیں، اس کو جو تو ذبح ہی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بدتمیزی کرتا ہے۔ مولا کائنات کے چہرے پر جو تو اپنا لعاب جو دہن تھوک دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بدتمیزی تھی کہ اگر ایک کمزور انسان ایک طاقتور کے زیر آ جائے اور وہ ایسی بدتمیزی کرو تو جو اس نے اس کو دبا رہا ہے، اس کو جو مار رہا ہے، اس میں اور زیادہ مار دے گا۔ آج ہمارے سامنے جو تو کوئی ہمارا دشمن جو بہت کمزور ہے، ایک تو وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ ہار چکا ہے، اس کے باوجود بھی بدتمیزی کرے تو ہم اور ایک زور سے مار دیں گے۔ مگر یہاں مولا کائنات کا ایک بڑا جو ہے تو بڑی بندگی کا بہت بڑی مثال آپ نے اس وقت پیش کی کہ جب اس نے یہ لعاب دہن آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ کی جو جنگ تھی، آپ کا جو جہاد تھا، وہ حضرت علی کے اپنی ذاتی دشمنی میں تھا ہی نہیں، حضرت علی کی اپنے خاندانی دشمنی نہیں تھا۔ وہ اسلام کو چیلنج کر رہا تھا، وہ خدا کو چیلنج کر رہا تھا، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا، اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہا تھا۔ تو آپ کا پورا جہاد جو ہے تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے لیے تھا۔ اب جب آپ کے اوپر اس نے لعاب دہن تھوکا تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اب آپ کو اگر غصہ آ جائے اور آپ جو ہے تو اس کی گردن کاٹ دیں اس کو، تو آپ کا جو بندگی ہے، آپ کی جو خود، آپ کی جو اللہ کے تئیں سپردگی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے آپ کو پورا کا پورا جو تو اللہ کے لیے کر دی ہیں آپ، تو اب آپ کا نفس شامل ہو جاتا اور آپ کی جو تلوار کی دھار سے اس کی گردن کٹتی تو اس میں آپ کی ذات شامل ہوتی۔ آپ تو اپنی ذات کو پوری پوری اللہ کے سپرد کر دی۔ آپ جو ہے تو اس کے سینے پہ سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ کا غصہ جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کو اتنی مہلت نہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو پھر سے درست کر لے، آپ بالکل جو تو کھڑے رہ کر اس کو دیکھتے رہے۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا، سرکار حضرت علی کو یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ابھی گردن کاٹ دینا چاہیے تھا، اس کی تو ذبح کر دینا چاہیے تھا، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت علی کھڑے ہیں، مگر علی علی ہیں، علی اتنے بلند ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام زندگی میں نہیں کرتے جس میں اس کا نفس شامل ہو، جس میں ان کی ذاتی فائدہ، اس کا دنیاوی فائدہ یا دنیا ان کے جذبات کا کوئی کہہ دے کہ بعد میں ایسا ہوتا تھا کہ انہیں اتنی بدتمیزی کیا تو انہوں نے جو ہے
اللہ اور رسول کے لیے نہیں، اپنے غصے میں اس کی گردن، آپ نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، اس کو اتنی مہلت دی کہ وہ جو ہے تو پھر سے کچھ سوچے، پھر سے تیار ہو جائے، اور پھر جب لڑے تو وہ اس میں وہ اس کی بدتمیزی کا عنصر آپ کے اوپر نہ حاوی ہو جائے۔ اس لیے مولا کائنات نے جو ہے اپنے اس جذبے کے تحت کہ میں جو لڑ رہا ہوں وہ صرف اور صرف بندگی الہی میں لڑ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے لڑ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا ہوں، میرا نفس اس میں شامل نہیں۔ ورنہ اگر اس وقت اس غصے میں جو ہم جیسے عام آدمیوں کا ہوتا ویسا غصہ آپ کو بھی آیا ہوگا، کہ آپ بھی جو ہے آپ میں بھی یہ کیفیات تھیں، آپ میں بھی یہ جذبات تھے، آپ میں بھی یہ سب کچھ تھا جو ہم میں ہے، مگر اس کو قابو پا جانا، اس پہ حاوی ہو جانا، یہی آپ کا کمال ہے۔ اس لیے آپ نے خود بولے کہ بھئی جو اپنے انسان کو اپنے نفس پہ، اپنے خواہشات پر قابو پائے، جیسا آپ کی ایک دعا صبا میں آپ بولے کہ نفس کا سرکش گھوڑا پہ میں سوار ہوں، نفس کا ایک سرکش گھوڑا جیسا، نفس ہمیشہ جو تو برائیوں کی دعوت دیتا ہے، نفس امارہ آپ کو ہمیشہ برائیوں کی، جب تک کہ نفس لوامہ کے ذریعے اس نفس امارہ کو آپ شکست نہ دے اور آپ کامیاب نہ ہو جائیں، تو جب تک کہ آپ نفس مطمئنہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ سارے معصومین یہ جو ہے تو نفس مطمئنہ میں تھے، وہ لوگ کبھی بھی اللہ کی راہ میں اپنے نفس امارہ کو عمل یعنی حاوی ہونے نہیں دیے، اور یہی آپ کی شیطان پر جیت ہے، شیطان پر کامیابی ہے۔ اور اسی لیے شیطان نے پہلے ہی کنوینس ہوگا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے اتنے نزدیک ہو جائیں کہ ان کو میں بہکا نہیں سکوں گا، مگر کوشش ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو کسی نہ کسی طرح سے زیر کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بندے ہمیشہ ایسے وہ جو اس نے لوہا پہ دہن تھوکا، یہ شیطان کی کاروائی تھی کہ بھئی اب علی کا آزمائیں، علی کا امتحان لیں کہ واقعی علی اب غصے میں، اس کو تو وہی شیطان جو ہے لوگوں میں اکسا دیتا تھا، دیکھو جب واقعہ معلوم ہوتا تو لوگوں میں یہ اکسا دیتا تھا شیطان کہ دیکھو حضرت علی نے غصہ نہیں آتا تو اس کو مارے نہ ہوتے، غصے میں مار دی، غصے میں نہیں مارے آپ، غصے کو آپ نے جو ہے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ غصہ اس میں شامل نہ ہو، اور لوگوں کو یہ بولنے کی مہلت نہ ملے کہ بھئی حضرت علی جو عمر ابن عبدود کو مارا ہے، اس کو جو اتنی تیز دھار سے مارا اور اس قدر جو ہے تو اس کے اوپر حاوی ہوئے، وہ اس میں ان کا غصہ شامل ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو اسی حالت میں، جبکہ اس کی گردن کٹنے ہی والی تھی، آپ جو ہے اٹھ گئے اور آپ جو ہے کھڑے رہ گئے، تاکہ وہ غصہ بھی آپ کا پی جائیں، اور اس کو اور دنیا کو یہ موقع نہ ملے کہ علی کا نفس اس میں شامل ہو گیا تھا۔ یہی میں جو پہلے بتایا کہ بھئی چار باتیں جو حضرت علی کی ہیں، ان کے پہلو ہم کو ہر جگہ تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی معراج کیا ہے۔ ہر جگہ آپ بندگی میں تھے، مگر یہ بندگی کی معراج ہے کہ ایک زیر ہونے والا دشمن، ایک جو ہے تو قابو میں آیا ہوا دشمن، ایک ایسا دشمن جو کہ آپ کہ بالکل ہی قابو میں تھا، آپ اس کی شہرک پہ تلوار رکھتے اور بالکل ختم ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ آپ کی بندگی کی معراج ہے۔ اور بھی آپ کے واقعے جو تو بندگی کے ہم بتائیں گے، مگر یہ بندگی کی اسی لیے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی علی کی ایک ضربت، خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر ہے۔ ثقلین میں عرش کے فرشتے بھی آ گئے، زمین کے اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ آ گئے، یعنی بندگی اتنی بلند عید پہ پہنچائے آپ کہ وہ ایک ضربت، ورنہ آپ کی بہادری تھی، ہر جگہ تھی بہادری کا، وہ ایک بہادر ہونے کے باوجود بھی جو تو اپنے صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے آپ کا رک جانا، اور اپنے نفس کو اس جہاد میں شامل نہ کرنا، یہ آپ کی جو یہ بلندی ہے، یہ چیز جو ہے تو آپ کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے علی کے شیعہ ہیں آپ، تو ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خدا کے سپرد کیجئے، اپنے آپ کو اپنے ذاتی مفاد کا کہیں بھی ذہن میں بھی کہیں کسی گوشے میں بھی مقام آنے لگا تو اس کو جو ہے تو ختم کر دیجئے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے بلندی اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب شیعوں کو علی کا سچا فالوور بنا دے، اور بندگی میں ہم اپنے آپ کو اس درجے کی طرف لے جائیں جو مولا کائنات نے ہم کو بتایا، اور اس درجے کی طرف آگے بڑھتے رہیں۔ الہی
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و